بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں نیبرز کا کتنا بڑا حق ہے؟ اسلام میں نیبرز کا کافر نیبر بھی ہے تمہارا پڑوسی تو اس کا حق ہے، اگر اس کے گھر میں غور سے سنو، اس کے گھر میں کوئی مصیبت آئی تو تمہارے اوپر واجب ہے، کافر ہے، مشرک ہے، بٹ تمہارا نیبر ہے، تم پر واجب ہے کہ جا کے اس کی ہیلپ کرو۔ اس کے گھر میں کوئی موت ہوتی تم جا کے اس کو پرسا دو۔ اسلام یہ درس دے رہا، کوئی مصیبت آئی تمہارے نیبر کی تو تم جاؤ اس کی مدد کرو، جو تم اگر کر سکتے، اگر پیسے سے نہیں تو مورل سپورٹ کرو۔ یہ اسلام درس دینا، یہ رسول اللہ بول رہے تھے۔ اسلام کے لیے کنٹریبیوشن کیا، شیئر کیا ہے ہمارا؟ صرف وی نیڈ، صرف ہم کو پیسہ چاہیے، ہمارا بزنس چاہیے، ہم کوئی شیئر نہیں کرنا چاہتے۔ کل امام پوچھے تم سے، آپ بولیں گے why should I pray? Why should I pray? حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ تم دوسروں کے لیے پہلے دعا کرو۔ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا، معصوم بچے کو ذبح کیا گیا، آج 1400 سال کے بعد ظلم اتنا ہے تو امیجن کرو 1400 سال پہلے کیا ظلم تھا۔ جیسا گلوبل میسیج دے رہا کہ اپنے اپنے مسلوں پہ بیٹھ کر، اپنی اپنی عبادت گاہوں میں بیٹھ کر، اپنی اپنی نمازوں میں، اپنی اپنی دعاؤں میں یہ دعا کو ایڈ کرو کہ پروردگار جو وہاں پہ جن ملکوں میں ظلم ہو رہا شیعت کے اوپر، تو ان کو پناہ دے، ان ظالمین کا خاتمہ کر اور شیعت کی حفاظت کر۔ ریسپانسبلٹی یہ ہے بی بی زہرا کی سیرت۔ بی بی زہرا کی سیرت کو سمجھو، بی بی نے کیا کام کیا۔ بی بی خود گئی، دربار میں گئی، لوگ کہتے ہیں کہ باغ کے لیے گئی تھی، ارے وہ فدق کے لیے کیا جائے جس کی کنیز گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا منگائے، ہاں نہیں منگائے، فضا گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا منگا لے۔ وہ بی بی وہ درختوں کے لیے، جھاڑوں کے لیے جائے گی؟ بی بی جھاڑوں کے لیے نہیں گئی، قیامت تک کے لیے دنیا کو بتانے گئی کہ ظالم کا ساتھ کام دیتا، مظلوم کا ساتھ کام دیتا۔ یہ we should learn this from بی بی زہرا's life۔ عورتوں کو بھی بول رہا، خالی بیٹھ کے گوسپ مت کرو۔ میں لندن کی عورتوں کو نہیں بول رہا، میں جنرل میسیج دے رہا کہ خالی گوسپ کے ساتھ زندگی مت گزارو، بلکہ do something in your life۔ بی بی زہرا کی زندگی کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرو۔ ایک حصہ سیکریفائس کا حصہ، آپ انصاف سے بولو، کوئی عورت کے جس کے ربس ٹوٹ جائیں، پیٹ میں بچہ شہید ہو جائے، وہ باہر نکلے گی؟ وہ باہر نکلے گی؟ وہ تو بولے گی کہ میں چل ہی نہیں سکتی۔ آج کی عورت خدا نہ خواستہ، لیکن بی بی نے کیا کیا؟ آئیں، یہ جو جذبے کو رکھو، یہ فیلنگز کو پیدا کرو کہ I should do something for Islam, I should do something for Imam, I should do something for Imam۔ اگر یہ فیلنگز نہیں رہیں گے نا تو آپ یقین کرو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شیعت اس کا نام نہیں ہے کہ شیعہ خاموش بیٹھ کے زندگی گزارے، شیعت کا نام ہے کہ تم اتنے ایکٹیو رہنا، 24 گھنٹے 24/7 جیسا الرٹ ایسے رہنا کہ کہیں سے بھی تم کو حملہ آ جائے، اور دعا کرو کہ مولا give me chance to serve the community, give me chance to serve Islam۔ اگر لندن میں تم زندہ رہنا چاہتے، بہت بڑی بات بول رہا، اگر تم سروائیو کرنا چاہتے، پیسے کے ذریعے سروائیو نہیں کرو گے، بلکہ تمہارا نام باقی رہے گا جب تم اسلام کے لیے، امام کے لیے، مولا کے لیے، بی بی کے لیے کچھ کرو گے۔ یہ اتنا کریم گھرانہ ہے، اتنا کریم فیملی ہے اہل بیت کی، اگر تم اتنا بھی کرو گے نا تو اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھیں گے، ورنہ دنیا میں پیسے والے سب مٹ گئے، سب ختم ہو گئے۔ زندہ وہی ہے جس نے امام کے لیے کام کیا، جس نے اسلام کے لیے کام کیا، وہی زندہ ہے۔ وہ لوگ سب ختم ہو گئے۔ آپ کے سامنے 1000 واقعات ہیں کہ سب ختم ہو گئے، لیکن زندہ کون ہے؟ کہ جنہوں نے کام کیا۔ اس کے لیے بہترین انویسٹمنٹ آپ کا کیا ہے؟ آپ کی اولاد ہے۔ اولاد کو تیار کرو۔ میں یہی تو بول رہا، مسلسل بی بی کی شہادت کے مجلسوں میں یہی بول رہا کہ ایجوکیٹ کرو بچوں کو بتاؤ کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ میں بار بار بول رہا، پولائٹلی بتانا،
محبت سے بتانا, پیار سے بتانا, گھر میں بتانا. آج افسوس یہی ہو رہا کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہو رہا. یہ بی بی کی شہادت گزر گئی, یہ کنٹینیوس ایوری ایئر آ رہی, اور ہم خاموش بیٹھے مجلس کرتے گھر چلے آتے, مجلس کرتے گھر چلے آتے. مجھے بولتے کہ مولانا کوئی دعا دو. ارے بابا دعا اپنی جگہ پہ صحیح ہے, لیکن پریکٹیکلی بھی تو کچھ کرو, کچھ کام تو کرو. معصوم کے لیے کچھ کام تو کرو. اگر کوئی کام نہیں کرے تو پھر ایسے ہی بول رہے. اب میں بولتا کہ انویسٹمنٹ, اب ماں کے لیے ایک مکمل میسج بی بی زہرا کی لائف کا. بی بی زہرا کی زندگی میں جو سب سے امپورٹنٹ ایک پہلو ہے نا, وہ انہوں نے بچوں کو تربیت دی, ماں بن کے, پھر وائف بن کر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آلموسٹ 11 ایئرس گزارے, 10 to 11 ایئرس ہسبینڈ اینڈ وائف وہ گزارے. ایک ڈاٹر بن کے ماں اور باپ کے ساتھ لائف گزاری. یہ ایک حصہ آپ کی لائف کا. ایک مدر ان لا کے ساتھ ڈاٹر ان لا بن کر 4 سال گزارے. جسٹ امیجن, بی بی زہرا نے یہ پہلو بھی نہیں چھوڑا. اگر خالی شادی سے پہلے آپ اپنی لڑکی کو بی بی زہرا کی زندگی کا وہ پارٹ بتاؤ کہ جو ڈاٹر ان لا اور مدر ان لا کا تھا, تو تمہارے گھروں کے پرابلم خود بخود سالو ہو جائیں گے. آج جو ڈیورس ریٹ بڑھ رہا ہم کو فکر ہو رہی. آج جو کمیونٹی میں 25% ڈیورس ریٹ ہے, اینڈ وی آر آل فالوورز آف بی بی زہرا. آپ اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے تو شکر ادا کرو, لیکن آپ کے پڑوس میں, آپ کی کمیونٹی میں پوری دنیا کی بات کر رہا. ہم کتنے ریلیکس ہیں. شادی ہوتی ہے 1 سال کے اندر بریک ہو جاتا, 6 مہینے میں بریک ہو رہا, اینڈ وی آر ریلیکس. ہم کو فکر ہی نہیں اس کی. بی بی زہرا نے لائف گزاری ہے اپنے مدر ان لا کے ساتھ. اگر پہلے سے تم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں لڑکے کو لے کے الگ ہو جاؤں گی تو گھر ٹوٹے گا. لڑکی کو چاہیے کہ تھوڑا سا سیکریفائس کے جذبے کو پیدا کرے. سب سے پہلے اپنی زبان پہ کنٹرول رکھے. کیا بولا میں؟ زبان پہ کنٹرول رکھو. اگر زبان پہ کنٹرول رہے گا نا تو گھر کے حالات خود بخود صحیح ہوتے جائیں گے. آج جو سب سے بڑا ایشو ہے نا, وہ یہ ایشو میں سے یہ ایک ایشو ہے کہ گھر کے حالات اتنے خراب ہو گئے, ہم بودر ہی نہیں کر رہے, بی بی کی یہ لائف کو دیکھ رہے ہی نہیں کہ بی بی نے کیسے اپنی مدر ان لا کے ساتھ وقت گزارا اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیسے گزارا. اب سنو, ہسبینڈ امام علی کے ساتھ آلموسٹ 10 ایئرس گزارے. 10 ایئرس 10 ایئرس میں, پلیز غور سے سننا, پلیز غور سے سننا, لڑکی بھی لڑکا بھی, 10 ایئرس ان کی میریڈ لائف ہے. اپروکسیمیٹلی 10 سال میں دشمن سے دشمن ہسٹری لکھنے والے, دشمن جو ہسٹری لکھنے والے نریٹرز تھے, دشمن سے دشمن ہسٹری لکھنے والوں نے یہ ہسٹری میں نہیں لکھا. کوئی روایت نہیں ہے, میں ذمہ دار ہوں, کوئی روایت نہیں ہے. دشمن سے دشمن ہسٹری لکھنے والوں نے یہ نہیں لکھا کہ 10 سال کی میریڈ لائف میں کبھی بھی امام علی اور بی بی فاطمہ میں ڈیفرنس آف اوپینین بھی ہوا. کتنی بڑی بات ہے. ڈیفرنس آف اوپینین کوئی غلط بات نہیں, سگے بھائیوں میں ہوتا نو پرابلم. ڈیفرنس آف اوپینین کوئی غلط بات نہیں. آپ یہ بول رہے, بھائی یہ بول رہا, فائن, نو پرابلم. لیکن کمال تھا جو مرضی علی تھی وہ مرضی فاطمہ تھی, جو مرضی فاطمہ تھی وہ مرضی علی تھی. کبھی ڈیفرنس آف اوپینین نہیں ہوا. عزیزو اس لیے نہیں ہوا کہ جس گود میں فاطمہ نے براٹ اپ کیا اسی گود میں علی نے براٹ اپ کیا. نہیں, یہ میسج میری ماں بہنوں کو ہے کہ جس گود میں علی پلے اسی گود میں فاطمہ پلی. ڈیفرنس آف اوپینین ہسبینڈ اینڈ وائف میں نہیں ہونا, اس سے بڑا اچیومنٹ کیا ہے کہ کہیں نہیں ہوا. اسی طرح
مدر ان لا اور ڈاٹر ان لا کے ساتھ جو رول تھا، وہ رول کو بھی بیوی نے اتنی خوبصورتی سے نبھایا اور ایک ایسا میسیج دیا، ایک ایسا لیسن دیا ساری اپنی کنیزوں کو کہ تمہارو یو کینٹ سے کہ ساس کے ساتھ کیسے رہنا۔ اس کی ڈیٹیل میں نے کل بتائی کہ سورہ کوثر کیا ہے۔ جو بھی یہ سورہ پڑھے گا رزق کے پرابلم سے بچے گا۔ آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، کثرت سے پڑھنا۔ جیسا سورہ خل ہے، سورہ توحید، وہ مولا حسین کا فیوریٹ سورہ تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی سورہ فیوریٹ تھا، 114 سوروں میں مولا حسین جو کثرت سے جس سورے کی تلاوت کرتے تھے وہ سورہ توحید تھا۔ حسین خود قرآن ہے، مولا حسین خود قرآن ہے۔ کوئی سورہ پڑھو ایک ہی بات ہے، کوئی آیت، حسین چلے تو قرآن، حسین بیٹھے تو قرآن، حسین بولے تو قرآن۔ تو مولا حسین خود ہے، قرآن ہے، لیکن جو کثرت سے زیادہ پڑھتے تھے نا سورہ توحید، وائی سورہ توحید اسی لیے پڑھتے تھے کہ پورے قرآن میں یہ ایک سورہ ایسا ہے جو مکمل اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، مکمل وحدانیت کا اعلان۔ اس لیے کہ سورہ کوثر کیا ہے۔ جو بھی یہ سورہ پڑھے گا رزق کے پرابلم سے بچے گا۔ آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، کثرت سے پڑھنا۔ جیسا سورہ خل ہے، سورہ توحید، وہ مولا حسین کا فیوریٹ سورہ تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی سورہ فیوریٹ تھا، 114 سوروں میں مولا حسین جو کثرت سے جس سورے کی تلاوت کرتے تھے وہ سورہ توحید تھا۔ حسین خود قرآن ہے، مولا حسین خود قرآن ہے۔ کوئی سورہ پڑھو ایک ہی بات ہے، کوئی آیت، حسین چلے تو قرآن، حسین بیٹھے تو قرآن، حسین بولے تو قرآن۔ لیکن جو کثرت سے زیادہ پڑھتے تھے نا سورہ توحید، وائی سورہ توحید اسی لیے پڑھتے تھے کہ پورے قرآن میں یہ ایک سورہ ایسا ہے جو مکمل اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، مکمل وحدانیت کا اعلان۔ اس لیے کہ جو معصومین آئے تھے وہ اللہ کی وحدانیت، یعنی اللہ کو منوانا، لا الہ الا اللہ کو منوانا۔ پورا یہ سورہ جو ہے سورہ توحید مکمل اللہ کی وحدانیت کا اس میں اعلان ہے۔ اور یہ سورہ میرا مولا حسین بہت کثرت سے پڑھا۔ اسی لیے آپ دیکھو یہ دو سورے ہمارے پاس ریکمنڈڈ ہے۔ ہماری نمازوں میں سورہ توحید واجب نہیں، آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے، کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے، لیکن یہ سورہ ہمارے پاس کثرت سے پڑھا جاتا۔ عام مسلمانوں میں یہ سورہ پڑھا نہیں جاتا۔ سورہ توحید اور سورہ کوثر ہماری نماز، اس لیے کہ یہ قبولیت نماز بھی ہوگا، تصور حسین آئے گا، تصور بی بی زہرا آئے گا۔ جب کوثر کا ذکر کرو وہ بی بی زہرا کی شان ہے، اس لیے کہ ہر امام کی ولادت جو ہوتی ہے وہ سورہ کوثر کی تفسیر بن کے آتے ہیں۔ سورہ کوثر کی، تو سورہ کوثر ایک بہت ہی ریکمنڈڈ سورہ۔ کل جب بات پہنچی تھی میں وہیں سے لے کے چل رہا، بات یہ پہنچی تھی کہ بی بی زہرا کے اوپر جو یہ ظلم ہوا، اس لیے کہ یہ 5 دنوں میں ایک بائیوگرافی ہے، ایک بی بی کا حصہ ہے کہ بی بی نے کیا کیا۔ آپ کی لائف 18 ایئرس کی ہے، سب کو پتا ہے۔ لائف کو ڈیوائیڈ کیا گیا، مکے کی لائف الگ، مدینے کی لائف الگ۔ مدینے میں 2 زندگی ہے فاطمہ کی، ایک رسول کے ساتھ ہے، ایک رسول اللہ کے بعد کی زندگی۔ ہر زندگی کا پورے 18 ایئرس کا، غور سے سننا، پورے 18 ایئرس جو آپ نے گزارے، ایک ایک قدم جو اٹھایا وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ بی بی کی ایک ایک لائف کا ایک ایک حصہ اگر آج ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں نا تو آپ کے سارے ایشوز دور ہو جائیں، سارے پرابلمز دور ہو جائیں اگر ہم بی بی زہرا کی زندگی کو فالو کریں۔ بٹ افسوس کی بات، ویری سیڈ کہ وی ڈونٹ فالو، ہم فالو ہی نہیں کرتے، نہ ہماری عورتیں کرتے نہ ہمارے مرد کرتے، اس لیے کہ انہوں نے کمپلیٹ ریلیجن کو دیا ہے۔ کمپلیٹ ریلیجن کا نام فاطمہ ہے۔ بی بی زہرا، یہ نہیں ہے صرف مصائب نہیں ہے بی بی زہرا کے، مصائب تو ہیں لیکن مصائب کے بعد بھی ایک کمپلیٹ ریلیجن کا نام فاطمہ ہے۔
اگر بی بی نہیں ہوتی تو اسلام پتہ نہیں کہاں ہوتا. آج بی بی زہرا کی زندگی نے اسلام کو اسلام بنا دیا. اور ان کا جو سیکریفائس، دوستو آج ایک دو باتیں ان کی بتاتا لائف کی. یہ 5 دن میں 12 یا 14 حصے بی بی زہرا کی لائف کے پیش کروں گا. سیکریفائس کا جو جذبہ، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بی بی کے پاس ایک جذبہ تھا سیکریفائس کا. اگر آج ہم دیکھو ہمارے پاس کیا ہے، اب جیسا دروازے پہ آگ لگی، فائر آئی، جلا، برن ہوا، ختم ہو گیا دروازہ. اس وقت جتنے وہاں پہ لوگ تھے مسلمان سب موجود ہیں. میں نے کل ایک جملہ بولا تھا، وہ ایک ورڈ ریپیٹ کر رہا کہ ایک پروٹیسٹ بھی نہیں ہوا. سب لوگوں نے، میری طرف دیکھو، سب لوگوں نے اپنے اپنے گھر کے دروازے کھولے. ایسا کھول کے دیکھا کہ فاطمہ کا دروازہ جل رہا، دروازوں کو بند کر دیا. ہر آدمی، کتنی بڑی بات ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ مدینے والوں کو معلوم نہیں تھا کس کا دروازہ ہے. میں بہت امپورٹنٹ میسج دینے جا رہا، پلیز بیدار ہو کے سنو، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا. جب دروازہ جلا، اب آج